جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے بہن بھائیوں، بچے بچیوں اور ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ماہ شعبان کی آمد ہے اور اس مہینے کے دامن میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے اور اس رات اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے اپنی رحمتوں کے گویا خزانے لٹاتا ہے، اپنی طرف سے بخشش و مغفرت کی خیرات بانٹتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جو ہی یہ رات قریب ہوتی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اہل ایمان ہی میں سے کچھ لوگ، اب معلوم نہیں ان کی فطرت ایسی ہے یا ان کا نصیب ایسا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اور اس رات کے خلاف زہر اگلنے لگتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ معلوم نہیں وہ کیا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کو جو اللہ رب العزت نوازتا ہے بخشش و مغفرت کی خیرات سے، انہیں شاید یہ اچھا نہیں لگتا۔ ویسے قرآن میں بھی ایک مقام پر یہ چیز موجود ہے کہ اس طرح کی نفسیات رکھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اہل ایمان کی بھلائی ہضم نہیں ہوتی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے ایک۔ تو اہل ایمان کی جو بھلائی ہے انہیں وہ ہضم نہیں ہوتی اور نکل آتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ شرک ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے ضلالت ہے، کوئی کہتا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، قرآن میں دکھاؤ۔ تو ہم اس کا آغاز ہی قرآن کی ایک آیت سے کرنے لگے ہیں اور وہ ہے سورہ دخان کی آیت۔ ارشاد ہوا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین انا کنا مرسلین۔ آیت آگے بھی چلتی ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ مبارکۃ یعنی مبارک رات میں ہم نے اسے نازل کیا۔ تو یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اور آگے چل کے یہی فرمایا گیا کہ یفرق کل امر حکیم، کہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے، ان سے متعلق اللہ رب العزت کچھ فیصلے صادر کرتا ہے اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ رب العزت وہ فرشتوں میں تقسیم کر دیتا ہے، انہیں گویا ڈیپیوٹ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات گویا لوگوں کی قسمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ جس طرح حکومتوں میں ایک سالانہ بجٹ ہوتا ہے، وہ تیار کیا جاتا ہے جس میں آئندہ سال کے لیے سارے معاملات حکومتیں جو ہیں وہ طے کرتی ہیں اور مختلف معاملات کے لیے جو فائنانسز ہیں وہ ایلوکیٹ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح گویا اللہ رب العزت بھی اس رات اپنے بندوں کے لیے جو فیصلے صادر فرماتا ہے ان پر عمل درآمد کے لیے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ امور فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین جو ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو ذکر کیا گیا ہے لیلہ مبارکہ کا،
کہ یہ وہی لیلۃ القدر ہے جس کا ذکر سورہ قدر میں ہوا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ جو ذکر ہوا ہے یہ جو نصف شعبان کی رات ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ بہرحال ہم اس میں تفصیل میں جائے بغیر ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے قرآن میں، اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی معروف، اور یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ بڑی برکت والی رات ہے، اس رات کو قیام کرو اور دن کے وقت روزہ رکھو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی ایک حدیث وہ مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شب میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں نکلی کہ آقا کہاں گئے ہیں، تو میں جنت البقیع میں پہنچی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ آقا آپ یہاں کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ 15 شعبان کی رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی اہم رات ہے، اور اس رات اللہ رب العزت وہ بنی کلب ایک مشہور قبیلہ تھا، اس کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اہل ایمان کو جہنم سے آزادی اور خلاصی عطا فرماتا ہے۔ تو گویا یہ احادیث ہیں اس پر موجود ہیں۔ اب لوگ ان پر بڑا عجیب قسم کا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو حدیث ہیں یہ ضعیف ہے۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی، ہر چیز کا ذکر اس طرح قرآن میں نہیں ہوتا کہ تم کہو کہ بھئی ہر چیز تمہیں قرآن میں دکھائی جائے، یا قرآن میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو گویا اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے لوگوں کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کروں گا۔ دیکھیے، آپ معجزہ تو جانتے ہیں نا کہ معجزہ وہ ایک خرق عادت کوئی امر ہوتا ہے جو کسی نبی یا رسول کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی واقعہ جو خلاف عادت ہو، یعنی کوئی معمول کے مطابق نہ ہو، کسی نبی سے جب صادر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور پوری امت اس پر متفق ہے کہ نبی سے صادر ہونے والے جو امور ہوتے ہیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ کا لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پورا کا پورا جو ذخیرہ احادیث ہے اس میں بھی معجزہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ایسے امور کا ذکر آیا، یا تو رب العزت نے انہیں آیات کہا، یا انہیں بینات کہا، یا انہیں آیات بینات کہا، یعنی قرآن میں معجزہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو ایسے امور کے لیے لفظ آیات کا آیا ہے، بینات کا آیا ہے، لیکن اس کے برعکس پوری کی پوری امت انبیاء کے ہاتھ سے صادر ہونے والے ان امور کو معجزہ کہتی ہے۔ تو مجھے بتائیے نا، جو کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہے، تو قرآن میں تو معجزہ کا لفظ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا معجزے کا بھی انکار کر دو۔ تو یہ بڑی نادانی کی بات ہوتی ہے۔ قرآن میں سینکڑوں مقامات پر ایسے واقعات جن کا صدور انبیاء کے ہاتھوں ہوا، آیات، کہیں انہیں آیات کہا گیا، کہاں انہیں بینات کہا گیا، کہیں آیات بینہ کہا گیا، یعنی ہر جگہ ان امور کو آیات کہا گیا، بینات کہا گیا۔ معجزہ تو قرآن نے کہا نہیں، لیکن پوری امت اس پر کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ ان معاملات کو معجزہ کہتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہر بات قرآن میں دکھاؤ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب میں ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، یہ ایک لیلۃ القدر ہے۔ الحمدللہ یہ لیلۃ القدر بڑی اہم ایک رات ہے جس کا سورہ قدر میں ذکر ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو ایام ہیں ان میں بھی جو طاق ایام ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر۔ اب دیکھیے، صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک قبیلہ تھا،
اور وہ قبیلہ اس کا نام تھا جہنی. اللہ اکبر. قبیلے کا نام کیا تھا؟ جہنی. اب جس طرح آج ہم رمضان المبارک میں یہ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ تر مساجد میں 27ویں شب جو ہے رات کو قرآن ختم ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ جو صحابہ تھے، وہ جہنی قبیلے سے تعلق رکھنے والے، ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کی 23ویں رات کو بالخصوص اس سلسلے کا اہتمام کرتے تھے. اللہ اکبر. بالخصوص اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے، اور پورے صحابہ میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی. اس رات کو کہا جانے لگا تھا لیلۃ الجہنی. اللہ اللہ اللہ. اب لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے قرآن میں موجود ہے. اب اس کے مقابل ایک اور لفظ آ گیا ہے جس کی نسبت ایک قبیلے کے ساتھ ہے، اور لوگ اسے لیلۃ الجہنی کہتے تھے. صحابہ کے دور میں صحابہ خود اسے لیلۃ الجہنی کہتے تھے. تو میرے بھائی، کسی نے ان سے نہیں کہا کہ یہ لیلۃ الجہنی کہاں سے آ گئی، یہ لیلۃ الجہنی کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ انہیں اللہ نے حکمت دین عطا کی تھی، انہیں فہم دین عطا ہوا تھا، ان کے ظرف کھلے تھے، ان کی جو سوچیں تھیں بڑی وسیع تھیں. وہ آج کے لوگوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ذہن والے لوگ نہیں تھے. وہ دین کو سمجھتے تھے، دین کی حکمت کو سمجھتے تھے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کے ذہنوں کو بڑا کشادہ کر دیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لوگ لیلۃ الجہنی لیلۃ القدر کے مقابلے میں ایک رات قرار پاتی ہے، اور کسی صحابی جو ہے وہ اس کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن آج ایک رات کو اگر لیلۃ المغفرت کہہ دیا جائے، یا شب مغفرت کہہ دیا جائے، یا لیلۃ التوبہ کہہ دیا جائے، یا اسے شب براءت کہہ دیا جائے، کہ اللہ رب العزت اس رات اللہ اکبر بے پایا انداز میں اہل ایمان کو جہنم سے آزادی کی نوید عطا کرتا ہے، تو پھر اس میں میرے بھائی کون سی ایسی غلطی ہو گئی، یا کون سا اسلام کا جسے کہتے ہیں کون سا ایسا شعار منہدم ہو گیا. لوگوں کو اپنے ذہنوں کو کھلا رکھنا چاہیے، اور جو بڑے بڑے معاملات ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لوگوں کے ذہن محدود ہیں، ان کے ظرف محدود ہیں، ان کی فکر محدود ہے، اور جو چیز ان کی فکر سے ذرا بڑی ہو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور یہ بڑا ایک طرح کا فیشن بن گیا ہے کہ بھئی قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، تو قرآن میں دکھاؤ. قرآن میں ہم نے بتا دیا کہ اس رات کی بنیاد موجود. پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث بھی ہم نے پیش کر دی ہیں. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر اصطلاح قرآن میں موجود ہو. اب میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے کہ حدیث اور فن حدیث، یعنی آپ نام تو سنا ہوگا. تو جو محدثین ہیں، جو حدیث کے فن کے ماہرین ہیں، انہیں محدثین کہا جاتا ہے. انہوں نے حدیث کی تقسیم کی ہے. کسی حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے. پھر کوئی جو حدیث ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. پھر کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جسے مشہور کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور اعتبار سے حدیث کی تقسیم ہے. کہا جائے کہ ایک حدیث جو ہے حدیث صحیح ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے حدیث کی جسے حدیث حسن کہا جاتا ہے. پھر اس کی جو آگے تقسیم ہے وہ حسن لذات ہی ہے اور حسن لغیر ہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فن حدیث میں احادیث کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنی اقسام ہیں. اسی طرح یہ جو فن فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اس میں بھی جو فقہا ہیں وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اصطلاحات ہیں جو انہوں نے وضع کی ہوئی ہیں، اور ان کا وہ ذکر کرتے ہیں اور معاملات کو ان کا مطابق لے کے چلتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کوئی جامد دین نہیں ہے. اسلام ایک ڈائنامک دین ہے، یہ پروگریسو دین ہے. اس نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر دنیا کے ہر علاقے کی، ہر قوم کی، ہر زمانے میں اس نے رہنمائی کرنی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں چیز ہمیں قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں نہیں تو گویا اس کا وجود ہی نہیں. تو فن فقہ کی یہ جو اصول فقہ ہے، اس سے متعلق سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اصطلاحات موجود ہیں.
तो फिर ये क्या कुरान में मौजूद है? तो कुरान से तो ये सारे के सारे बाहर हैं। तो मेरे भाई अपने जहन को और अपनी सोच को ज़रा कुशादा करना चाहिए। ये कहना कि जो चीज़ कुरान में नहीं है बस उसका कोई वजूद नहीं है, या जिन्हें जो चीज़ इन्हें कुरान में नज़र ना आए वो सारी जलालत है, वो गुमराही है, वो बिदअत है, वो शिरक है, कैसे कैसी बातें करते हैं। ये असल में लोगों के अपने जो जहन हैं वो बहुत छोटे हैं, ये बड़ी बातों को समझने की अहलियत नहीं रखते, इनकी जो फ़िक्रें हैं वो महदूद हैं। बेचारे ये कुएं के मेंढक होते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें जो हैं इनको हज़म नहीं होती और इनकी समझ नहीं आती। लिहाजा ये मुतालबा करना कि हर चीज़ कुरान में दिखाओ, तो ऐसी कोई हरगिज़ बात नहीं है। कुरान के बाहर भी दीन है। हाँ, कुरान एक बुनियाद है, कुरान एक बुनियाद है। और फ़िक़्ह हदीस जो है ये आप यूँ समझ ले कि उलूम कुरान ही से निकली हुई आगे उसकी शाखें हैं। इसी तरह और भी कितने उलूम हैं, फ़नून हैं, ये सारे के सारे अब कुरान में तो मौजूद नहीं है। कुरान तो एक ज़ाबताए हयात है, एक ज़ाबताए हिदायत है। बाकी उसकी तफसीलात जो हैं अहले इल्म ने मुख्तलिफ फ़नून में, उलूम में बड़ी तफसील के साथ और शर बस के साथ बयान की हैं। इसलिए इन चीज़ों को इस तरह नहीं लेना चाहिए और छोटी छोटी बात पे जो है लोगों पे फतवे और ये कहना कि ये गुमराही है, ये बिदअत है, ये जलालत है, जलालत जहन्नम में। खुदा के बंदो, ये कहाँ की बात है? मत दीन अपने ज़हन तुम्हारे जो हैं वो छोटे हो गए हैं, अपने ज़हनों को ज़रा खुला करो, इनको कुशादा करो। आज की गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी आपसे ये गुजारिश होगी कि ये इस सिलसिले की गोया पहली किस्त है और शाबान के सिलसिले में ये जो है हमारे दो कम से कम और हमारे बयान होंगे। तो आप इन सब बयानात को सुने और उन्हें अच्छी तरह समझें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ उन्हें शेयर करें और उन्हें लाइक भी करें और इन्हें खूब अच्छी तरह फैलाएं। और बिलखसूस वो लोग जो इसके इनकारी हैं उन तक ये ज़रूर पहुंचना चाहिए ताकि उनके जहन भी ज़रा खुलें, उनके जो फ़िक्र की खिड़कियां हैं वो भी ज़रा कुशादा हों और वो भी जो है अपने वो कुएं के मेंढक होने की हैसियत से उसमें ना रहें, बल्कि बहरे इल्म के शनावर बनने की कोशिश करें। आज की गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।